دیوار گریہ حصہ دوم۔ دوسری کی کتھا بھی سن لو۔ اس پری پیکر پر تو بنگال کا جادو بھی نثار تھا۔ ٹیگور کی تمام شاعری اس پر واری جا سکتی تھی۔ ملاحت ایسی کہ خوبصورتی رشک کرے اور حسن ایسا کہ حواس سلب کر لے۔ جس دن برد کھوا تھا اس کی ضد تھی کہ وہ بھی دلہا دیکھے گی۔ سہیلی نے بتایا کہ ہونے والے دلہا نے بادامی رنگ کی شرٹ پہنی ہے۔ اس نے بڑی چاہ سے بیٹھک کی جھرری سے جھانکا۔ دلہا عین سیدھ میں بیٹھا تھا اور جانے کیسے اس نے محسوس کر لیا تھا کہ بند کواڑ کی جھرری سے کوئی جھانک رہا ہے۔ بڑے غور سے جھرری کو تاکا اور مسکرا دیا۔ اسی لمحے مانو دل اس کے ہاتھوں سے گیا۔ پری پیکر اپنی شادی سے بہت خوش تھی اور اس نے رچ کر شادیوں کی تیاری میں حصہ لیا تھا۔ شاعری کے سفر من پسند ہو تو خوشی دونی ہو جاتی ہے۔ ہونٹ آپ ہی آپ مسکاتے ہیں اور انگ رقص کرتا ہے۔ شادی کے رسومات کے دوران لڑکے والوں کی طرف سے ایک شوق آواز مسلسل دلچسپ فقرے چست کر رہی تھی۔ اسے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا کہ وہ بہت خوش تھی کہ زندہ دل سسرال ملی ہے۔ عارضی مصحف کے دوران ایک آواز نے جملہ کسا کہ بھئی یہ کیا، ہم بھی تو جلوہ دیکھیں۔ اچانک آئینے کی چمکتی سطح پر دو فسونکار آنکھیں نمودار ہوئیں اور اس کی آنکھیں ان آنکھوں میں الجھ کر رہ گئیں۔ رخصتی اور پھر سسرال میں کھیر کھلائی کے رسم کے بعد حجلے عروسی میں پہنچائی گئی۔ جب میاں نے گھونگھٹ اٹھایا تو دل دھک سے رہ گیا کہ یہ تو وہ بادامی شرٹ والے نہیں۔ نئے نقش ضرور ملتے ہیں پر یہ وہ نہیں۔ دل بجھ سا گیا۔ ایک انی سی دل میں گڑی رہ گئی۔ بہرطور رات گزرنی تھی سو گزر گئی۔ رات ہی تو تھی، کوئی زندگی تو نہیں۔ صبح ناشتے کے بعد گھر والوں سے تعارف ہوا تو اس نے جانا کہ وہ چنچل جملوں اور متوالی آنکھوں کا حامل جادوگر اس کا دیور تھا۔ پچھتاوا سا ہوا، مگر ظالم نصیب اپنا داؤ چل چکا تھا۔ دل کو تو سنبھالنا ہی تھا، سو بددقت تمام انوکھے لاڈلے کو قابو کیا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ ست شکر کہ دیور ڈھاکہ میں کام کرتا تھا اور بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے چھٹی لے کر جیسور آیا تھا۔ اس کی دوری باعث اطمینان تھی۔ خیال یہی تھا کہ نظر اوجھل پہاڑ اوجھل۔ مگر زندگی کی ایک مصیبت یہ بھی تو ہے کہ سب کچھ حسب آرزو نہیں ہوتا۔ ابتدائی دلہناپے کے دن گزارنے کے بعد جب کھلی آنکھوں سے میاں کو جانچا تو ان کے نمبر اور کم ہو گئے کہ چاکری بھی اوسط تھی اور نہ ہی وہ طرح دار تھے نہ ہی دلدار۔ سونے پر سہاگا کے مزاج بھی عجیب و غریب، پل میں تولا پل میں ماشا۔ دل محسوس کر رہ گئی۔ شروع کے کچھ عرصے تو میاں کا پلو سے بندھے رہنا رومانی لگا، مگر ایک بچے کے بعد دال روٹی زیادہ اہم ہو گئی۔ میاں کی قربت بیزار کرنے لگی۔ میاں آئے دن نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ جاتے۔ اسی مارے گھر میں دانتکل شروع ہو گئی اور حالات خراب ہونے لگے۔ وہاں تو پہلے ہی ساون ہرے نبھادو سوکھے۔ پری پیکر کی طبیعت میں غصہ اور بیزاری بڑھ گئی۔ ساس اور بیاہی نند بھی مہازارائی پہ کمر بستہ ہو گئیں، سو حالات بجائے سنبھلنے کے دگرگوں ہوتے چلے گئے۔ شادی کے تیسرے ہی سال دوسرے بچے کی آمد تھی۔ آپس کی چخ اور غیر مقوی غذا نے صحت اور جوبن دونوں ہی کو گہنا دیا تھا۔ دل میں میاں کے لیے جو تھوڑا بہت خیالیہ پیار تھا وہ بھی حالات کی سختی میں بخارات بن کر اڑ گیا۔ شادی خوشی تو کیا دیتی، الٹا حسب بیجا لگتی تھی۔ دوسرے بچے کی پیدائش سر پر تھی اور حسب عادت میاں اپنی تنک مزاجی کے باعث نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ گئے۔ اس آڑے وقت میں دیور آگے آیا اور بھائی اور بھاوج کو اپنے پاس ڈھاکہ بلا لیا کہ بڑا شہر ہے، نوکری کے مواقع بھی زیادہ ہیں۔ ان کو اپنے گھر مکین کیا۔ دیور چونکہ سول انجینئر تھا اور اس کی پوسٹ بہت اچھی تھی، اس لیے اس کا گھر اکبری منزل بھی بہت کشادہ اور شاندار تھا۔ اس بڑے گھر کے عیش و آسائش نے پری پیکر کا دل میاں کی طرف سے مزید کھٹا کر دیا۔ اس کی میاں سے شکایت اور دوری بڑھتی چلی گئی اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ دیور کی عنایت اور تسلی کا رنگ و لہجہ بھی بدلتا چلا گیا۔ دیور کے پاس کھلا پیسہ تو تھا ہی، دل کا بھی دیالو تھا۔ سب سے بڑی بات، دل اس کا بھی بے ایمان تھا۔ عارضی مصحف کی رسم میں اس چمکتے چاند پر وہ بھی اپنا دل ہار چکا تھا۔ اس نے دل پر بڑے پہرے لگائے، بند باندھا، مگر وہ دل ہی کیا جو قابو میں آ جائے۔ عشق خاک نہ کر دے تو عشق خاک ہوا۔ وہ بھی جلوے کی تابانی سے خاک ہو چکا تھا۔ اب اس قربت نے مانو
فتلہ ہی جلا دیا۔ سنیما ہو یا شاپنگ، کوئی اور تفریح، ہر جگہ دیور ساتھ۔ وہ کھل کر خرچ کرتے اور رچ کر بھاوج کو سراہتے۔ وہ لفظوں کی ساحری کے سامری تھے۔ پری پیکر کو دیور کا سراہنا من بھاتا اور دیور کو بھابھی کا روپ سروپ اور ہاتھوں کا کھاجا۔ وہ جوں دیور کی اسیر ہوتی گئی، تو میاں نظر سے دھندلاتے گئے۔ میاں مٹی کے مادھو بنے رہے، نہ بیوی کو روکا نہ ہی بھائی کو ٹوکا۔ شیطان کب گھات میں نہیں ہوتا۔ اس نے پورا زور لگا کر دونوں کے نفس کی بھٹی کو دہکایا، اور یوں تنہائی اور یکجائی نے ہر حد پار کر لی۔ میاں نے جو پانی سر سے اونچا ہوتے دیکھا تو خاموشی سے بیوی کو 3 لفظ بول کر دنیا کی بھیڑ میں گم ہو گئے۔ میں کا سسرال سب نے لان تان کی اور ان دونوں سے تعلقات منقطع کر لیے، پر وہ دونوں مدہوش اپنی دنیا میں مست تھے۔ 4 دن دنیا نے باتیں کی، پھر سب اپنی اپنی روش پر رواں دواں ہوئے۔ ان دونوں نے نکاح کر لیا اور وہ ایک دوسرے کا ساتھ پا کر بہت خوش تھے۔ دونوں دل کی بازی جیتنے پر نازاں و فرحاں، ان کی تو دنیا ہی جنت تھی۔ ہنستے کھلکھلاتے خوشی کا ایک لمبا عرصہ ساتھ گزرا۔ 4 بچے مزید ہوئے، 2 پہلے گھر سے اور 4 دوسرے میاں سے۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزرتا رہا۔ گزرتے وقت کی بے آواز چاپ نے حسن سے خراج وصول کیا، سو روپ بھی ڈھلا اور جذبات کی شوریدہ سری بھی اعتدال پذیر ہوئی۔ شادی کے 22 سال بعد اتفاق کچھ ایسا ہوا کہ میاں کا آبودانہ پردیس میں مقدر ہوا۔ یہ ان دونوں کے مابین پہلی جدائی تھی۔ میاں 7 سمندر پار گئے تو پہلی بار پری پیکر کو تنہائی اور یکسوئی میسر آئی۔ 2 بیٹیاں تعلیم سے فارغ ہو چکی تھیں، ان کو بیاہنے کی فکر دامن گیر تھی۔ پری پیکر عرصے سے اپنی چھوٹی سی بسائی ہوئی دنیا میں گم تھی۔ کنبا برادری سے قطع تعلق۔ اب جو حقیقی دنیا میں واپس آئی تو دور دور تک کوئی مونس و غمخوار نہیں تھا۔ 2-4 جگہ بیٹیوں کے رشتے کی بات چلانے کی کوشش کی تو لوگ شیش محل کا آئینہ بن گئے۔ سارا ماضی جیتا جاگتا سامنے آ گیا۔ تنہائی بڑی ظالم شے ہے، وہ انسان کا اندرون برہنہ کر کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ انسان سب سے زیادہ اپنا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے، آئینہ دیکھنے سے گریز کرتا ہے۔ اپنے کڑوے سچ کا سامنا تو بڑے بڑے سورما نہیں کر سکتے تھے، پری پیکر کی کیا اوقات تھی۔ اپنی سیاہ کاریوں کا ادراک اور اولاد کی آنکھوں میں لکھی تحقیر نے پری پیکر کے دل کو ایسی چوٹ لگائی کہ وہ اوندھے منہ جائے نماز پر گری۔ اس کو اپنی سنگ دلی اور غلطیوں کا شدت سے احساس ہوا، مگر افسوس کہ مداوع ممکن نہیں تھا، اور حاصل محض پچھتاوا ہی پچھتاوا۔ پہلے میاں کی کوئی خیر خبر نہ تھی، بس اڑتی اڑتی خبر ملتی، کسی نے سلہٹ میں بابا جلال کے دربار میں دیکھا ہے تو کسی نے سندربن میں جٹا دھاری۔ انہوں نے کبھی کسی سے رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی خاندان میں سے کوئی ان کی تلاش میں نکلا۔ ہاں، ان کا بیٹا جوان ہونے کے بعد ضرور ان کی تلاش میں سرگرداں پھرا، مگر باپ کی دید سے محروم ہی رہا۔ وہ ماں سے برگشتہ اور بدگمان ہو کر گھر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ بڑے بیٹے کی جدائی نے پری پیکر کو توڑ کر رکھ دیا۔ اسے اپنے آپ بڑا کمتر اور گھناؤنا لگتا۔ ہمت بڑھانے کو پاس دلدار میاں بھی نہیں تھے۔ دونوں کے درمیان اب 7 سمندر کی دوری حائل تھی۔ تنہائی نے جب سوچ کو یکسوئی فراہم کی تو دل کی دنیا ہی پلٹ گئی۔ گناہ کے احساس اور شرمندگی نے دنیا ہی چھڑوا دی۔ پھر تو پری پیکر نے دنیا سے اور اپنی بسائی ہوئی جنت سے منہ ہی موڑ لیا۔ بس وہ تھی اور جانماز پر اس کی گریہ وزاریاں۔ آخر عمر تک وہ احساس جرم میں مبتلا رہی اور اپنے آپ کو صرف اپنے کمرے تک محدود کر لیا۔ دنیا تیاگی اور ایسی تیاگی کہ پھر کھلا آسمان نہیں دیکھا۔ سب بچوں کی شادیاں ہوئیں، بہویں آئیں، داماد آئے، بچوں کے بچے ہوئے، مگر پری پیکر نے پھر کمرے کی چوکھٹ نہیں پھلانگی۔ آخری سانس تک اپنے لیے تجویز کردہ سزا پر قائم رہی، اور ایک رات اسی خاموشی اور تنہائی میں دوسرے جہاں کو عازم سفر ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں اکبری منزل منحوس ہے، کسی کو بسنے نہیں دیتی۔ اب بھلا بتاؤ اس میں کیسے قصوروار ہوئی؟ میرے مکینوں کے دکھ نے میرے اندر گھاؤ کی فصل اگا دی ہے۔ میں ان کے دکھوں کی ناظر ہوں، ان کی ناتمام آرزوؤں کے بھانبڑ میں سلگتی رہتی ہوں۔ ان کی آہیں اور سسکیاں پپڑی کی طرح میری دیواروں پر ثبت ہیں۔
میری تو نیو میرے باسیوں کے آنسوؤں سے تر ہے۔ ان کے آنسوؤں کے نمک نے میری بنیاد کو شورزدہ کر دیا ہے۔ میری سنتی سہتی دیواریں کہاں ہیں؟ یہ تو دیواریں گریاں ہیں۔ میں اکبری منزل، مکان نمبر 8، گلی نمبر 3، محلہ آرام باغ، ڈھاکہ۔ میں اپنے مکینوں کے دکھ میں بلکتی، اجاڑ اور ڈھنڈور ہو گئی ہوں۔ از قلم شاہین کمال۔